اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ انسان کہے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے آج نہیں دیتا، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نامہ اعمال آج مجھے نہیں دکھاتا، نہیں دیتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اس لیے کہ جس انسان کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ ناکامی کی دلیل ہوگی، وہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے بائیں ہاتھ میں زندگی کا اعمال دے دے گا یعنی وہ انسان جہنمی ہوگا، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام العمل دے گا اور نام اعمال دے گا وہ انسان جنت میں ہوگا۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دے دے گا، زندگی کا رزلٹ دے دے گا، اس نے پوری زندگی میں کیا کیا تھا اس میں لکھا ہوگا، تو بائیں ہاتھ میں جب اس انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا وہ انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ اللہ مجھے یہ اعمال نامہ اعمال نہ دیتا کتنا اچھا ہوتا۔ وہ انسان شرم کے مارے سر کو اوپر نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رہے گا۔ کیوں؟ جب انسان اس دنیا میں کسی ایگزام میں کسی امتحان میں فیل ہوتا ہے وہ انسان کسی کے سامنے سر کو اونچا کر کے نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ وہ انسان خیال کرتا ہے میرے ابو نے مجھے پیسہ دیا، خرچ کیا، 4 سال 5 سال تک میں نے کوچنگ کیا، لیکن کوچنگ کرنے کے بعد بھی آج مجھے ناکام ہونے پڑا، آج میں رزلٹ میں ناکام ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا۔ جو انسان دنیا کے ایگزام میں فیل ہوتا ہے تو وہ انسان وہ گاؤں گھر میں سر کو نیچا کر کے چلتا ہے، اوپر نہیں کر سکتا۔ وہ تو آخرت کا امتحان ہوگا، وہ تو مرنے کے بعد آخری فیصلہ ہوگا۔ جو انسان جنتی ہوگا جنت میں چلا جائے گا، جو انسان جہنمی ہوگا جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی شکل میں ایک میڈا کو لے لانے کا حکم دے گا۔ جہنم اور جنت کے بیچ میں ایک موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں، اے جنتیوں، سن لو کان کھول کر کے، یہ موت ہے، یہ موت ہے، میں آج اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ جہنم کے فرشتے موت کو ذبح کر دے گا اور اعلان کرے گا اے جنتیوں تم لوگ جنت میں ہمیشہ رہو اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اے جہنمیوں تم لوگ جہنم میں پڑے رہو۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کوئی انسان نہیں مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اسی لیے وہ انسان کہے گا اللہ اگر آج تو نے مجھے یہ میرا نام اعمال نہ دکھاتا کتنا اچھا ہوتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہ معلوم نہ ہوتا میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی دے دیتا، دوبارہ زندہ نہیں کرتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ انسان وہ میدان محشر میں یہ پکارے گا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج دوبارہ زندہ نہیں کرتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، آج مجھے ناکام نہیں ہونا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، وہ انسان کہے گا یہ اللہ آج مجھے میرا مال نے کچھ بھی فائدہ نہیں
میری کتنی دولت تھی، 100 بیگھہ زمین تھی، آج کہاں چلی گئی؟ اتنا کروڑ کا میں مالک تھا، میں مکھیا تھا، میں سرپنچ تھا، آج میرا جائیداد کہاں چلا گیا؟ اس لیے وہ انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ انسان کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، آج میری بادشاہت بھی ہلاک و برباد ہو گئی، آج میری وہ بادشاہت کہاں چلی گئی، مجھے آج بھی کچھ نے فائدہ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ کوئی حکم ہوگا اے فرشتے اس انسان کو پکڑو، خذوہ فغلوہ، اس انسان کو پکڑو اور زنجیر سے جکڑ دو، لپیٹ دو، فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس انسان کو جنت میں نہیں داخل کرو بلکہ جہنم میں پھینک دو۔ زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا، ہاتھ کو پیر کو، اور جکڑنے کے بعد اس انسان کو فرشتہ حکم دے گا، اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دے گا اے فرشتے اس انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اس انسان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہے میدان محشر کا نامہ اعمال، جس انسان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ خسارہ پانے والا ہو گیا، نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایک میدان محشر ایک ایسا میدان میں قائم ہوگا، چٹیا میدان ہوگا جہاں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کہیں کوئی آرام دینے کی چیز ہوگی۔ وہ کھلا میدان ہوگا، چٹیا میدان ہوگا، وہ زمین بھی ریتیلی ہوگی، تانبا کی زمین ہوگی۔ وہ انسان، ایک انسان کو اگر ابھی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، ریت ہو، بالو ہو یا بالو نہ ہو، مٹی ہو یا روڈ ہو، اس کے اوپر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا 10 منٹ۔ کیوں؟ گرمی ہے، وہ تیز دھوپ ہے، بالو گرم ہو چکا ہے، وہ انسان پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو کھلا میدان ہوگا، چٹیا میدان ہوگا، وہاں سب کو جمع ہونا ہوگا، سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور آپس میں لوگ کہیں گے اے لوگوں کسی کو ڈھونڈو، کسی کو تلاش کرو، پریشان ہو گئے، اتنا سورج قریب ہو چکا ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، اس کو برداشت کیسے کریں گے، ذرا کسی کو ڈھونڈو، کسی کے پاس چلیں اور سفارش کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ انسان سب سوچیں گے آپس میں، اور کوئی انسان کہے گا چلو چلتے ہیں ہمارے نبی کے پاس، وہ کچھ کر دیں گے ہمارے لیے۔ سب لوگ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ہم لوگوں کے ابو ہیں، ہم لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا اور روح ڈالی، روح پھونکی، اے آدم علیہ السلام آپ نہیں دیتے، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، اتنی تیز دھوپ میں کھڑے ہیں، بے چین ہیں، ہماری پریشانیوں کو آپ کیا نہیں دیتے؟ وہ آدم علیہ السلام کہیں گے لوگوں میں تو آج پریشان ہوں، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میرے اوپر جتنا غضبناک ہے، غصہ ہے، اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر ناراض ہے، غصہ ہے، اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، تم دونوں جنت میں رہو اور تم دونوں کا جو دل چاہے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ٹہلنے کا، تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دونوں ایک درخت ہے وہاں مت جانا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں نے پھل کو توڑ لیا، پھل کو کھا لیا، اس لیے میں پریشان ہوں، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں تو
نبی ہیں، وہ اتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، تب بھی پریشان ہیں۔ ہم تو آج قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں، ہم تو آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا؟ ذرا بتائیے، نبی ہو رہے ہیں میدان حشر میں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے چلو میں آپ کو حکم دیتا ہوں، یہ مشورہ ہے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس تم لوگ چلے جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ان سے کہیں گے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے نبی ہیں، آپ اچھے نبی ہیں، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کے کچھ مسئلہ حل کریں۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام سے جا کے لوگ کہیں گے نوح علیہ السلام ہم لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ سفارش کرا دیجئے تاکہ ہم لوگ کا مسئلہ حل ہو جائے، ایگزام امتحان ہو جائے، ہم لوگ آرام پائیں گے، عذاب ہوگا، کچھ بھی ہوگا، فیصلہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام یہ وہی جواب دیں گے جو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے لوگوں آج اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، غضبناک ہے، اور آج جیسا غصہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا، میں تو خود پریشان ہوں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام یہ کہیں گے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ کی تھی کہ میں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن ایک آدمی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، ایمان لیکن نہیں آیا۔ جب 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، تو غصے میں آ کر کے بدعا کی اللہ میری بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ میں اتنا دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن کوئی میری بات نہیں ماننے والا ہے۔ اللہ کسی کافر کو دنیا میں نہ چھوڑنا، سب کو ہلاک و برباد کر دینا، سب لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ میں نے یہی بد دعا کی تھی اپنے قوم کے لوگوں پر، اس لیے میرا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی، میں تو خود پریشان ہوں، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں لوگوں تم لوگ کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگ چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور السلام سے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام ہم لوگ کے حق میں کچھ لڑیے، اللہ تعالیٰ سے کچھ سفارش کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دوست بنایا، آپ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے آپ دوست تھے، اس لیے کچھ سفارش کیجیے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ میں بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی۔ میں نے 3 جگہ جھوٹ بولا تھا، یہ ایک جگہ وہ تھی جب میرے قوم کے لوگوں میلہ جا رہے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مجھ سے کہا ابراہیم علیہ السلام چلیے میلہ چلیے، وہاں بتوں کی پوجا پاٹ کرنا۔ اس نے کہا تھا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نے یہاں جھوٹ بولا، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھی، لیکن چلو مان لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا، آپ لوگ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ چلے گئے اور جہاں مورتی رکھی ہوئے تھے وہ انہوں کی پوجا پاٹ کی اور گھر واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، وہ نکلے اور جانے کے بعد بت خانہ میں جتنے بت تھے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رکھ دیا اور کلاڑی کو اس کے کاندھے پر لٹکا دیا، وہاں سے چلے آئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ گئے، چاہ دیکھا ارے یہ بت کس نے توڑا، یہ کوئی بت نہیں ہے کہ بت ہے۔ لوگوں نے خیال کیا، سوچا ارے چلو چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہی اس کا ذکر کرتے ہیں، یہی خلاف بولتے ہیں، بتوں کے بارے میں وہی بولتے، چلو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے کام کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہے لوگوں اگر تمہارے بت بولتے ہیں تو جو بڑے بت ہیں ان سے پوچھو، اگر تمہارے معبود ہیں تم ان کو پوچھتے ہو، ان کی
پڑھتے ہو ان سے پوچھو یہ کیا بولتے نہیں بولتے ہیں. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ تو نہیں بول سکتے. تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں جو چیز نہ بولے جو چیز نہ سنے نہ چلے اس کی تم پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس چلنے کی سکت نہ ہو جس کے پاس بولنے کی طاقت نہ ہو جو کچھ نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ بول سکے نہ کسی کو دفاع کر سکے نہ کسی کو مار سکے تم اس کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے یہ سن کر کے غصہ ہو گئے. لوگ غصہ ہو گئے. کافروں نے بولا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاؤ. آگ جلا دی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آگ ابراہیم علیہ السلام کو مت جلانا. آگ کا کام جلانا ہے. اللہ کا وعدہ ہے آگ تم مت جلانا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. سلامتی والی ہو گئی. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا. یہ جلاتی جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہا تھا اسلام نے؟ ہم نے جھوٹ کہا تھا اس لیے میں پریشان ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور جگہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام دونوں کہیں جا رہے تھے. راستے میں جاتے جاتے بادشاہ تھا جو بہت ظالم بادشاہ تھا. اس کو خبر پہنچی کہ یہاں کوئی انسان آیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے. بہت ہی خوبصورت لڑکی عورت ہے. اس نے غلام کو اس نے نوکر کو بلا بھیجا یہاں آؤ اور جا بلا کر کے لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کو وہ گیا بلا کر لے کر آیا. ابراہیم علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے پہنچے بادشاہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کہاں کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا میری بہن ہے. بیوی نہیں کہا ڈر کے مارے کہیں مار نہ دے قتل نہ کر دے. کہا میری بہن ہے. دینی اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں بہن ہے آپس میں سب بھائی بھائی. اس نے کہا تھا میری بہن ہے. انہوں نے چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام گئے بیوی کے پاس اور کہا بیوی مجھے بادشاہ نے بلایا تھا اور میں نے آپ کے نام کہا کہ میری بہن ہے. اس لیے تم وہاں جانے کے بعد یہ نہیں بولنا کہ میرا شوہر ہے ورنہ مجھے مار ڈالیں گے قتل کر دیں گے. تم بھائی کا نا یہ کہا کر کے اور سکھا دیا. اس کے بعد بادشاہ پھر عورت کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ جیسے بادشاہ نے غلط ارادہ سے ہاتھ آگے بڑھایا بادشاہ گر گیا پیر چل نہیں سکا. بادشاہ نے کہا اے سارہ علیہ السلام مجھ سے دعا اللہ سے دعا کر دو میرے لیے میں صحیح ہو جاؤں. بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اس لیے کہ سارہ علیہ السلام بہت ہی سندر تھی خوبصورت تھی. بادشاہ نے چاہا کہ ذرا کام کر لو. بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ رک گیا پیر نیچے دب دیا. بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے اللہ سے دعا کر لو میرے دعا کر دو صحیح کر دے اللہ تعالیٰ. سارہ علیہ السلام نے دعا کی وہ صحیح ہو گئے. پھر آگے بڑھنا چاہا پھر ویسا ہو گیا پھر چاہ ویسا ہو گیا. 3 مرتبہ ایسا کیا تب دعا کی اللہ اس کو صحیح کر دے. صحیح کر دیا. اس کی جگہ اس نے کہا کہ میں نے ہی جھوٹ بولا تھا میں نے بیوی کو بہن کہہ دیا تھا یہ بچنے کے لیے مجبوری کی شکل میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کر سکتا.